أسوة فإذا وعى القرآن حينا نانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، تعلیم و تربیت کے اس پروگرام شمع علم میں آج ہمارا موضوع ہے ذمہ داری والدین کی. محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اولاد والدین کے لیے ایک آزمائش یا امتحان قرار دیا ہے. اے اللہ، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو اس آگ سے بچا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اس سے مراد یہ ہوا کہ صرف ہمیں نہیں بلکہ ہمارے بچوں کو بھی ہم کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور انہیں بچانے کی ساری سبیلیں ڈھونڈنی ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور یہ بالکل ایک عام سی بات ہے. ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ بچے کی تربیت اور تعلیم صرف اور صرف والدین بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. باقی سارے جو عوامل ہیں، جو عناصر ہیں، جو انسان کے ایجاد کردہ ہیں، جو یہ تعلیمی سسٹم ہے، تعلیمی نظام ہے اور اس کے کئی جو حصے ہیں، تعلیمی کانفرنس ہیں، سمپوزیم ہیں، سیمینارز ہیں، ورکشاپس ہیں، یہ ساری چیزیں ناکافی ثابت ہو رہی ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں پر جو سب سے اہم حصہ، جو سب سے اہم دھڑا ہے یعنی والدین، وہ کمزور پڑ رہے ہیں. اس لیے یہ 20 چیزیں کو جوڑ کر بھی والدین کا متبادل وہ نہیں بن سکتے. اس لیے والدین کی ذمہ داریاں کئی گنا زیادہ ہر شے سے ہیں. اس میں البتہ ہوتا کیا ہے کہ ان ذمہ داریوں سے آگہی نہ ہونے کی وجہ سے، واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے اور اس کے تئیں کمٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اکثر ہمارے والدین جب بھی ان کے بچے کسی فیلڈ میں ناکام ہوتے ہیں، صرف ایگزام میں نہیں، صرف امتحان میں نہیں، بلکہ زندگی کی کسی جہت میں، کسی میدان میں، تو وہ بڑی ہی ہوشیاری کے ساتھ میں اس کے لیے کئی اسباب اور کئی وجوہات تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس میں حالات، رشتہ داروں کی بے رخی، وہاں سے لے کر حتیٰ کہ پڑوسیوں کا روکھاپن، جس کا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن وہ ڈھونڈ نکالتے ہیں یہ سارے عناصر تاکہ اس ذمہ داری سے بری ہو جائیں. لیکن اس کے باوجود ہر باشعور شخص یہ جانتا ہے کہ کسی بھی بچے کا سب سے بڑا استاد ماں باپ ہیں، سب سے بڑا ڈاکٹر ماں باپ ہیں، سب سے بڑے سائیکولوجسٹ، سب سے بڑے جو ماہر نفسیات ہیں وہ بھی ماں باپ ہی ہیں، اور باقی سارے جو فیکٹرز ہیں، جو عناصر ہیں، وہ اس کے بعد میں ان کا نمبر آتا ہے. آج ہم اس تعلق سے بات کریں گے کہ والدین کو اس تربیت اور تعلیم دونوں کے لیے کیا کرنا ہے اور کہاں پر شعوری یا لاشعوری طور پر ان سے غلطیاں ہوتی ہیں اس تربیت اور تعلیم کے پورے عمل میں، پورے پروسیس میں. پہلی چیز جو ہونی چاہیے وہ ہے آپ کے بچے کے لیے دینی تعلیم کا صحیح نظم. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ماں یا ہر باپ کو جو ہے وہ عالم یا عالمہ ہونا چاہیے، ان کو دین کی مکمل نالج، مکمل معلومات ہونی چاہیے، ان کو سارے ریفرنسز قرآن و احادیث سے دیتے آنے چاہیے. ایسا ضروری نہیں ہے آپ کے بچے کی تربیت کے لیے، کیونکہ جو ابتدائی باتیں، جو کلیدی باتیں ہیں، ان کو آپ عملی طور پر پہلے کر کے بتائیے. اور اس میں سب سے اہم چیز ہے، اس کا نام ہے نماز. نماز آپ قائم کیجئے اور اپنے بچوں کو اس کی تلقین کیجئے. ہمیشہ یہ نہیں ہوگا کہ بچے صرف نقل سے دیکھتے ہوئے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے اس طریقے سے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے فوراً. یہ ہمیشہ نہیں ہوگا. اس میں ان کو ہدایت دینی ہے، اس میں ان کو نماز کی اہمیت بتانی ہے، اور یہ بھی ان کے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ڈانٹنا ہے، ڈپٹنا ہے، حتیٰ کہ مارنا ہے. کیونکہ یہ سب سے بڑا سسٹم ہے اس روئے زمین کا، اس کائنات کا. وہ اگر بچہ آپ کا نہیں اپناتا ہے تو
بالکل اس میں دو رائے نہیں کہ کہیں نہ کہیں زندگی کسی موڑ پر جا کر وہ اپنی سمت، اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ بھول سکتا ہے، اور پھر جو ہے اس کے اخلاق اور اس کے اقدار پر ایک بہت ہی برا اثر پڑ سکتا ہے۔ کئی والدین یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو آج کل کی تعلیم ہے، جو پوری مادی تعلیم بن کے رہ گئی ہے، پھر اس سے لگی باندھی کئی چیزیں ہیں، کہیں ان کو باہر بھیجنا ہوتا ہے دور دراز کے علاقوں میں وغیرہ، ہمارا بچہ بگڑ گیا تو اس کے یہ جو سارے خدشات ہیں والدین کے، ان کے، اور جو سارے معاملات ہیں، یہ یک بے ختم ہو سکتے ہیں اگر وہ اس محاذ پہ کام کریں کہ دین کے محاذ پر اگر بچوں پہ آپ نے محنت کی ہے اور ان کی گھٹی میں تقویٰ 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 ان کو جو ہے وہ پلا دیا ہے، اور دین کے اصل معلومات، صرف یسر قرآن نہیں، صرف قرآن پڑھنے کی حد تک نہیں، اصل تعلیمات سے ان کو واقفیت کرائی ہے، تو آپ بالکل بے فکر ہو جائیے اور اپنے بچے کو کہیں بھی بھیجیے آگے چل کر، اس سے آپ کو کوئی تشویش ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو بنیادی بات ہے دین، وہ آپ نے بچے کو ایک تحفتاً اس کو دے دیا ہے، اب اس کے سہارے سے، اس کے روشنی میں وہ اپنے لیے راستے کسی بھی اندھیرے میں، کسی بھی جنگل میں، کہیں پر بھی رہے وہ تلاش کر ہی لے گا۔ دینی تعلیم کا یہ نظم ہمارے گھروں میں سرے سے ہوتا نہیں ہے، اور نماز کے لیے جو ترغیب ہے وہ ہمارے یہاں پر دی نہیں جاتی ہے۔ یہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر جو ہیں وہ ڈسٹرب بن رہے ہیں، وہ وجہ اس کی یہ ہے۔ یہاں پر گھر میں اگر ہم کو مدرسہ کھولنا ہے، ہم نے کہا کہ اس کے لیے آپ کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن چند بنیادی باتیں، قرآن پڑھنا سکھایا، اور اس کے بعد میں قرآن کو معنی کے ساتھ میں پڑھنا سکھا۔ یہ ہر والدین کے لیے ممکن ہے کہ وہ معنی کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھانے میں مدد دیں، یا اس قسم کا نظم جو ہے وہ اپنے گھروں میں قائم کریں۔ یہاں سے جب بات شروعات ہوتی ہے دینی تعلیم کے نظم سے، تو پھر آگے بڑھ سکتی ہے گاڑی، کیونکہ آج اس دینی تعلیم کے نظم میں جو ہم چاہتے ہیں کہ گھر میں بھی ایک پیرل، ایک متوازی مدرسہ کھلے، تو اس کا نظم اس الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے بہت آسان بھی ہو گیا ہے، کیونکہ قرآن کی تلاوت، اس کے معنی، اس کے بعد میں وہ اگر روزانہ آدھا سے ایک گھنٹہ اس کو ترغیب دیتے ہیں کہ دین کے تعلق سے، دینی نالج کے تعلق سے، دینی معلومات کے تعلق سے، وہ کوئی سی ڈی، کوئی کیسٹ، جو اسلامی چینلز ہیں صحیح العقیدہ، ان میں وہاں پر ان کو دیکھنے ملے، تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ ایک مدرسہ وہاں پر کھل رہا ہے، کیونکہ کئی مرتبہ ہمارے علماء کرام ایسے کیسٹس میں، ایسے سیریز میں، اسلامی اس میں وہ ساری باتیں ایک آدھے گھنٹے میں بتاتے ہیں، جو آپ کو 20-25 کتابیں، موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کے بعد بھی آپ کو یا آپ کے بچے کو نہیں مل سکتی۔ ان کا سارا خلاصہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تربیت کا پہلو جہاں بات کر رہے ہیں، جس میں ذمہ داری والدین کی ہے، اب مرحلہ ہے اپنے بچے کی تعلیم کے تعلق سے فیصلہ کرنے کا۔ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ تعلیم کے لیے والدین سمجھتے ہیں کہ جو اسکول ہے وہ ہی اس کے لیے ذمہ دار ہے، اساتذہ ہیں وہ اسی کے لیے معمور کیے گئے ہیں، اسی کے لیے اپوائنٹ کیے گئے ہیں، تو ان کا کام ہے کہ تعلیم کے تعلق سے کام کرنا۔ وہ اسکول میں بھیج کر اپنی اس تمام تر ذمہ داری سے وہ بری ہو جاتے ہیں، ایسا وہ سمجھنے لگتے ہیں۔ تو یہ جو تعلیم کے تئیں رویہ والدین کا ہے وہ مثبت نہیں ہے، انتہائی منفی ہے۔ اس لیے کہ آج اس عمل میں بھی والدین کا مکمل طور پر ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے، متحرک ہونا بہت ضروری ہے۔ صرف پیسیو رہ کر، ایک طرفہ خاموش رہ کر کام نہیں چلے گا، کیونکہ اس میں سراسر نقصان ہے آپ کے بچوں کا۔ اب آ جائیے اسکول کے بعد میں ہم اس کے پہلوؤں کو اور بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ کہاں پر کیا غلطیاں ہوتی ہیں تربیت میں۔ اب تربیت میں یہ غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے بچے کے چہرے پر ہی نظر آتا ہے گھر کا ماحول، اور دوسری صبح جب استاد دیکھتے ہیں اسکول میں بچے کو، تب گھر کا ماحول اس بچہ کیسا ہے، کتنا تناؤ بھرا ہے، کتنا ٹینس ہے، یا کتنا فرحت بخش ہے، وہ اس کے چہرے پر واضح ہو جاتی ہے بات۔ تو اس کے لیے گھر کا ماحول اگر مثبت ہے تو بچہ ہمیشہ خوش و خرم رہے گا، اور کسی بھی چیز سے باہری جو عناصر ہیں اس کا کوئی تاثر نہیں لے گا۔
باہری عناصر کا تاثر وہ بچہ صرف اس لیے لے رہا ہے کہ اندرونی عناصر جو ہیں ان میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ نہ کچھ معاملہ جو ہے بگڑا ہوا ہے۔ یہاں پر اب کیا بات آتی ہے تربیت کے تعلق سے اور کیا ذمہ داری ہے؟ والدین کو اپنے بچوں کے تعلق سے ایک بات احتیاط یہی برتنا ہے کہ ان کے سارے جو عیب ہیں وہ ان کو بار بار بتانے نہیں ہیں، جتانے نہیں ہیں، اور لوگوں کے سامنے، دوسروں کے سامنے تو ہرگز نہیں، کیونکہ اس سے کبھی کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اس کی اپنی شخصیت جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، اس کی اپنی شخصیت تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے اگر مقصد آپ کا اصلاحی ہے کہ بچے کے جو نقص ہیں وہ کم ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تو اس کے بعد میں یہ عیب بچے کی جو ہے باقی نہیں رہتا ہے۔ والدین کی ذمہ داریوں کے مختلف دیگر پہلوؤں پر ہم بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احفظ اللہ یحفظک۔ جو شخص اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، جو اللہ کا حکم مانے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، صحابہ کرام سے محبت کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے۔ یہی ہے اللہ کا وعدہ، یہی ہے قانون الہی۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تعلیم و تربیت کے اس پروگرام شمع علم میں ہم آج بات کر رہے ہیں ذمہ داریاں والدین کی اس موضوع پر۔ یہاں پر ہم یہ کہہ رہے تھے کہ عیب جو ہیں وہ دوسروں کے سامنے جب گنانے لگتے ہیں تو ان بچوں کے لیے وہ عیب ان کی خوبیاں بن جاتے ہیں، پھر وہ یہ سارے عیب سننے کے عادی ہو جاتے ہیں اور ان کو پھر کوئی پرواہ نہیں رہتی یہ ان ساری باتوں سے۔ والدین کے ایک اور ان کی ایک کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ حق ہے، پیدائشی حق ہے کہ اپنے بچے کو صرف ڈانٹتے ڈپٹتے رہنے کو، اور اگر ڈانٹیں گے نہیں اور ان کو برا بلا نہیں کہیں گے، کوستے نہیں رہیں گے تو لوگ انہیں والدین کیسے کہیں گے؟ اکثر اس کا مقصد اصلاح نہیں ہوتا ہے، بلکہ پاس پڑوس کے لوگوں کو، رشتہ داروں کو بتانا کہ ہم کتنے سخت والدین ہیں، کتنے ڈسپلن والدین ہیں۔ اب یہ جو شو کرنے کی بات ہوتی ہے، دکھانے کی بات ہوتی ہے، ظاہر ہے اس میں اصلاح کا پہلو چونکہ ہوتا نہیں ہے، اس لیے یہ بچے اس کا کوئی اثر قبول نہیں کرتے ہیں اور اپنے ہی راستے پہ چلتے رہتے ہیں ان ساری باتوں سے بالکل بے اثر ہو کر۔ یہاں پر والدین کی ایک بظاہر چھوٹی غلطی لگتی کبھی کبھی، لیکن ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اکثر و بیشتر اپنے بچوں کے ساتھ میں موازنہ کرتے رہتے ہیں، اور کمزور بچوں کا موازنہ کرتے ہیں وہ بچہ جو ذہین ہے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، فرض کیجئے کہ انتہائی ذہین بچہ ہے کہ مارکس بھی بہت اچھے ہیں، اول نمبر سے پاس ہوتا ہے، وہ جب بھی گھر میں رہتا ہے، کچھ مہمان آتے ہیں ملنے کے لیے، تب جو ہے اس بچے کا تعارف کرائیں گے کہ یہ بچہ جو ہے یہ میرا ہیرا،
یہ شان ہے ہمارے گھر کی، 90 سے کم مارکس لیتا نہیں ہے، پورے ضلع میں ٹاپ کیا ہے، وغیرہ 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 وغیرہ. اور وہ بچہ جو کمزور ہے پڑھنے میں، وہ اگر وہاں سے 2 بار 4 بار گزرتا بھی ہے، وہ 2 بار 4 بار اس آس میں گزرتا ہے کہ اس کا بھی کچھ تعارف کرایا جائے گا مہمان سے، اس لیے وہ گزرتا ہے وہاں سے، تب بھی اس کا تعارف اس مہمان سے نہیں کیا تھا. اب وہ بچہ کسی نہ کسی اپنی حرکت سے، کسی نہ کسی چیز سے، کوئی بال گرا کے، کوئی چیز گرا کے وہ یاد دلاتا ہے کہ میں بھی ہوں، میرا بھی کچھ تعارف کراؤ. تو ایسی کوئی حرکت کر دیتا ہے اور تب مہمان بولتے ہیں اور یہ چھوٹا ہے، یہ گیا گزرا ہے، بالکل کام سے گیا ہے. آپ یوں سمجھو کہ گنڈا ہے، موالی ہے، یہ وہ پڑھ نہیں رہا ہے، اس لیے اس کو یہ تعارف کرا رہے ہیں. بچہ سوچتا ہے کہ بھئی میں گنڈا موالی تو ہوں نہیں، لیکن اگر میرے امی ابا کی یہ خواہش ہوگی تو میں انہیں بن کے دکھاؤں گا. دیکھیے، یعنی اب یہاں پر مکمل طور پر جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے اس کی پرسنالٹی. وہ ذرا سا کمزور ہے پڑھنے میں تو آپ نے اس کو بالکل گنڈے موالی کی حد تک پہنچا دیے، اور یہ معاملہ سلسلہ ہر جگہ پر جاری رہتا ہے، اور اس وجہ سے ایک بڑی خلیج پیدا ہوتی ہے ہمارے والدین اور بچوں کے درمیان میں. جیسا ہم نے کہا کہ دوسروں کے سامنے عیب آپ کو دکھانے نہیں ہیں اپنے بچوں کے، لیکن بالکل اس کے برعکس اپنے شوہر سے، یعنی اس بچے کے باپ سے ماں کو اپنے بچے کے کوئی عیب چھپانے بھی نہیں ہے. کیونکہ اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے، اور یہی ہو رہا ہے ہر معاشرے میں ہو رہا ہے، کہ باپ جو ہے وہ روزگار کے سلسلے میں کے معاملے میں دن بھر آفس میں رہتے ہیں، یا شہر سے باہر، کبھی کبھی ملک سے باہر، کبھی کبھی وہ 1-2 سال کے بعد میں آتے ہیں. یہ سسٹم صحیح ہے غلط ہے ہم تذکرہ اس کے بعد میں کریں کبھی، لیکن ایسا ہوتا ہے روزگار کے سلسلے میں. جب وہ باہر رہتے ہیں تب ان کی بیوی جو ہے اس کی وہ ان کو مس گائیڈ کرتی رہتی ہے. کبھی خط لکھتی ہے، کبھی فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی یہ آپ کا بیٹا جو ہے بہت زبردست پڑھائی کر رہا ہے، بہت اخلاق کا ہے، بہت باپ بہت خوش ہو جاتا ہے کہ میں یہاں پر جو آیا ہوں حلال روزی کے سلسلے میں، اور وہاں میرا بیٹا بھی اچھا پڑھ رہا ہے. اور جب وہ آتے ہیں بیرون ممالک سے باہر، تب ماں کہتی ہے بھئی تمہارے ابا آنے والے ہیں، اب ٹوپی پہننا شروع کر، روز مدرسے جا، برابر اسکول، برابر ٹیوشنز پہ. بالکل 1 مہینے کی چھٹی کے رہتے ہیں، وہ باپ جو ہے تاثر لے لیتا ہے کہ میرا بیٹا بہت سے. اب پاس پڑوس سے کسی شخص سے کبھی اس کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ ذمہ دار اور با اخلاق وغیرہ نہیں ہے، آپ کے بیٹے نے پورے محلے کا ناک میں دم کر رکھا ہے، یہ بعد میں اسے معلوم پڑتا ہے. تو یہ جو غلط رہنمائی ہوتی ہے، اور کون کر رہا ہے یہ غلط معلومات کون دے رہا ہے؟ ایک بیوی اپنے شوہر کو دے رہی ہے، اور خود اپنے بچوں کے تعلق سے. وہ عیب جو ہیں وہ ان معاملات میں اپنے شوہر سے ان کو چھپانے نہیں ہیں، ورنہ وہ بڑھتے جائیں گے، اور پھر یہ ہو جائے گا کہ اس کی وجہ سے اس پر قابو پانا مشکل ہے. جب بیوی اپنے شوہر سے اپنے بچوں کی یہ جو کمیاں خامیاں یا جو بھی ان میں برائیاں جنم لے رہی ہیں جس قسم کی، وہ اگر چھپاتی ہیں، جان بوجھ کے کرتی ہیں، اس کا مطلب وہ بالکل راضی ہو گئی ہے اس چیز کے لیے کہ وہ سنگل پیرنٹ کے طور پر کام کریں، یعنی ماں بھی وہی باپ بھی وہی. کیونکہ مستقبل میں اس باپ سے وہ توقع رکھنا اس کے لیے بیکار ہے کہ جس کو آپ نے غلط معلومات فراہم کی ہے. اب طے کر لیا ہے آپ نے کہ آپ ماں بھی وہی ہے، باپ بھی وہی ہے، دونوں رول آپ ادا کریں گے، جو اکثر بیویوں کے لیے، اکثر ماؤں کے لیے وہ مشکل کام ہے. ٹوٹ جاتے ہیں یہ مائیں اس قسم کے ڈبل رول ادا کرتے ہوئے کہ ماں بھی اور باپ بھی، اور زندگی بکھر بکھر کے رہ جاتی ہے، ان کی بھی اور ان کے بچوں کی بھی. اکثر ہمارے والدین اپنے بچوں کی تربیت اسی سٹائل میں کرنا چاہتے ہیں، بلکہ کرتے ہیں جس طرز سے، جس طریقے سے ان کی اپنی تربیت ہوئی تھی. یعنی جب اگلے وقتوں میں
بہت سارے نالج، بہت سارے انفارمیشن نہیں تھا، بہت سارے علم، بہت ساری تعلیم نہیں تھی، بہت سارے مواقع نہیں تھے، مقابلہ نہیں تھا، اس وقت ان کے ماں باپ نے جو سلوک اور جو برتاؤ ان کے ساتھ میں کیا ہے، خصوصاً جو جبر اور ظلم کیا ہے، اس کو بالکل وہ ایکشن ریپلے کے طور پر بتاتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں کہ بھئی یہی چیز ہمارے ساتھ میں ہوئی ہے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی وہی روا کریں گے اور وہی کام ہم کریں گے۔ یہ والدین کا رویہ انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ زمانے سے کبھی ہم آہنگ نہیں ہوتے ہیں، نہ ان کے بچے ہی ان سے ہم آہنگ ہو پاتے ہیں۔ یہ جو بات ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی انہی چیزوں کو دہرانا، ان کو ریپیٹ کرنا، یہ انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور اس کا کتنا اثر ہوتا ہے، کیسے اثر ہوتا ہے کہ ایک بچی جس کو اس کی ماں بار بار مارتی ہے، اکثر بلا وجہ، جو بار بار اس کو مارتی ہے، وہ بچی کھیل کھیل میں اپنی گڑیا کو مارتی ہے۔ دیکھیے ریاکشن کیسا ہو رہا ہے کہ وہ سمجھتی ہے، گڑیا اپنے بچہ سمجھ رہی ہے اس کو، لیکن وہ سمجھ رہی ہے کہ اگر بچے کی اس گڑیا کی تربیت کرنی ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو مارو، پیٹو، ڈانٹی دو، اور تبھی وہ جو ہے وہ ایک اچھی ماں بن رہی ہے۔ بظاہر ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن جانتے ہیں کہ جس ہاتھوں میں اس کی گڑیا رکھی ہوئی ہے، اسی ہاتھوں میں آگے چل کر اس کا اپنا بچہ رکھا رہے گا۔ اور اب یہاں پر جو اپنی گڑیا کو مار رہی ہے کھیل میں، کبھی کوئی چھڑی سے، کبھی ہاتھ سے، وہی چیز وہ ریپیٹ کرنے والی، دہرانے والی اپنے بچے کے ساتھ میں۔ یعنی بظاہر تو آپ کی چھوٹی سی حرکت، لیکن نسل در نسل یہ حرکت وہ ایک نسل سے دوسری نسل میں جاتی رہتی ہے، اور کئی نسلیں جو ہیں اس معاملات کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ یہ جو خلیج کی بات آتی ہے، وہ ایک جو ماں اور باپ اور بچوں میں جو ایک گیپ جو پیدا ہوتا ہے ان کے ریلیشن شپ میں، آسان بات نہیں ہے ماں باپ اور بچوں میں ایک ڈائلاگ کو شروع کرنا۔ یہ ایسا فن ہے جس پر برسہ برس سے بلکہ صدیوں سے کئی مفکرین اور کئی ماہرین نفسیات اور ماہرین تعلیم اور کئی سنت سادھو اور کئی علماء اس پہ صدیوں سے کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اگر ڈائلاگ شروع ہو جائے گا، آپس میں بات چیت کا یہ مرحلہ شروع ہو جائے گا، تو اس کے بعد میں تربیت کا جو پہلو ہے وہ یقیناً اپنے یہاں پر انتہائی شاندار نظر آ جائے گا۔ لیکن یہ نہیں ہو رہا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ بچے کے آگے چل کر مستقبل کے تئیں اکثر والدین، کچھ بولیں گے ہم شعوری طور پر تو نہیں ہے، لیکن لاشعوری طور پر وہ ان کے ایک شاندار مستقبل کے خلاف ہوتے ہیں۔ یہ بات شاید قبول کرنے کو جی نہ کرے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بھئی ہم نہیں پڑھے تو ہمارے بچے کیوں پڑھیں۔ میں یہ نہیں مانتا، کچھ والدین یہ بھی کہتے ہوں گے ہم نہیں پڑھیں لیکن ہمارے بچے پڑھیں گے، لیکن یہ آج بھی مائنورٹی میں ہے، آج بھی اقلیت میں ہے۔ ہم نہیں پڑھے تو ہم بچے کیوں پڑھیں؟ ہم نے کھیتوں میں کام کیا، بچے بھی وہیں کھیتوں میں کام کریں۔ ہم جو میلوں پیدل چلا کرتے تھے، بچے بھی ہمارے وہ کریں۔ یہ چیز جو ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی خلیج اپنے یہاں پر پیدا ہوتی ہے۔ بچوں کی جب پڑھائی کے لیے، کریئر کے لیے جب بات آگے بڑھتی ہے، تب بھی ہمارے والدین کا رویہ جو ہے وہ انتہائی منفی ہوتا ہے۔ وہ مثبت رویہ اختیار نہ کرنے کی وجہ سے ذہین بچوں کی ذہانت بھی ان کے اسی رویے کے ہتھے چڑھ جاتی ہے، بلی چڑھ جاتی ہے، اور ہمارے والدین کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ان کے اس رویے کی وجہ سے کتنی تکلیف ہو رہی ہے اور ان بچوں کو آگے بڑھنے میں، ان کے پیش رفت میں۔ والدین کی ذمہ داریوں کے کئی اور پہلو ہمارے سامنے آئیں گے۔ اس میں ایک اہم بات یہ بھی ابھی آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ والدین اپنے بچے کو ایک الگ اکائی نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ خود سے لگے باندھی کوئی چیز، پیار محبت اس کے لیے کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اس کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ جو بچہ ہے میرا، یہ بڑھاپے کا سہارا ہے، اور بڑھاپے کا سہارا صرف اور صرف اسی اینک سے ان کو دیکھا جاتا ہے،
اور اسی اینک سے ان کی پرورش بھی کی جاتی ہے، ان کی تربیت بھی کی جاتی ہے اور ان کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ یہ جو اینک ہے وہ اکثر و بیشتر مس گائیڈ کرتی ہے، غلط رہنمائی کرتی ہے والدین کی، اور اس سے ہٹ کر وہ دیکھنے کو چونکہ تیار نہیں ہے، اس لیے بچے کا کتنا روشن مستقبل اس کے لیے انتظار کر رہا ہے، یہ سوچنے اور سمجھنے کی بصیرت اور بصارت بھی ان کے اندر باقی نہیں رہتی ہے۔ والدین کی ذمہ داری کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کرنے کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان